السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ ادھم پور کے چنٹو منٹو کو لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ سالگراہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے ادھم پور کے چنٹو منٹو۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ارے ٹھہر جاؤ بدتمیزوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ یہ چاچا اشرف کی آواز تھی جو کہ چنٹو منٹو کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ دونوں وہاں سے گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ اتنے میں افضل کریانے والا وہاں آ ٹپکا۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ چاچا اشرف نے غصے سے بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یار وہ چنٹو منٹو ہیں نا، ان دونوں نے چپکے سے میری پگڑی کے اندر پٹاخہ رکھ دیا، ابھی تک سر گھوم رہا ہے۔ پھر چاچا اشرف اپنے بالوں کو جو کہ پٹاخہ حملہ کی وجہ سے اکڑ چکے تھے سلہاتے ہوئے گھر چلے گئے۔ ہائے میری مونچھ، نلائکو جاتے کدھر ہو؟ ٹھہرو۔ فضل دین غم و غصے سے بھرپور چنٹو منٹو کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں گاؤں کے 3-4 آدمی وہاں آ گئے۔ کیا ہوا فضل دین؟ اور تمہاری آدھی مونچھ کہاں گئی؟ یار کیا بتاؤں، میں گھر کے باہر چارپائی پر سو رہا تھا، اتنے میں وہ دونوں اپنا کام کر گئے۔ گاؤں والوں نے حیرت سے کہا، وہ دونوں کون؟ تمہارا مطلب چنٹو منٹو؟ چنٹو منٹو کی شرارتوں سے پورا گاؤں واقف تھا، اس لیے گاؤں والوں کو ان دونوں کو پہچاننے کا ذرا بھی وقت نہیں لگا۔ فضل دین کا رونا دھونا پھر سے شروع ہو گیا۔ ان دونوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، ان دونوں نے میری مونچھ کاٹ ڈالی۔ ہائے میری پیاری مونچھ۔ گاؤں کی پنچایت میں گاؤں کے تقریباً سارے مرد جمع تھے۔ سلیم نے کہنا شروع کیا، گاؤں میں وارداتیں، میرا مطلب شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ چنٹو منٹو نے تو ہر کسی کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ احمد حکیم نے کہا، دونوں اتنے شرارتی ہیں کہ ہماری کوئی بھی تدبیر ان کے آگے بیکار پڑ جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ میری مونچھ کاٹ ڈالی ان دونوں نامعقولوں نے۔ فضل دین جو کہ اب تک اپنی مونچھ کا غم نہ بھلا پائے تھے، جھٹ سے بولے۔ علی بابا جو کہ کافی سمجھدار تھے کھڑے ہوئے اور بولے، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے اور تھوڑی مہلت دینی چاہیے۔ اس طرح پنچایت تو ٹل گئی، لیکن چنٹو منٹو کی مصیبت ابھی تک نہیں ٹلی تھی۔ اگلے دن چنٹو منٹو پھر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اچانک انہیں اپنے گھر کے باہر رنگ و روغن کی ڈبیاں اور ایک خوبصورت سا برش پڑا نظر آیا۔ ان کے شیطانی دماغ میں پھر سے کوئی نئی شرارت ابھری۔ وہ دونوں آصف چچا کے استبل پہنچے۔ آصف چچا وہاں موجود نہیں تھے۔ اب تو انہیں خوب موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے آصف چچا کے پسندیدہ سفید گھوڑے کی طرف ایک شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا۔ انہوں نے نیلے رنگ کی ڈبی نکالی اور کہا، نیلے رنگ کا گھوڑا کتنا پیارا لگے گا نا؟ انہوں نے گھوڑے کی طرف برش کر کے گھمایا ہی تھا کہ پورے گھوڑے کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ دونوں حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ مصوری کا سامان جادوئی ہے۔ پھر نیلے گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آصف چچا واپس آئے تو پسندیدہ گھوڑے کو نیلے رنگ میں دیکھ کر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب گاؤں والوں کی باری تھی۔ پورے گاؤں میں ادھم مچ گیا۔ گاؤں ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ میر چچا اپنی گندم کی فصل کو سرخ رنگ میں دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ گاؤں کی گلیاں اورنج کلر کی اور گاؤں کی خاص سرخ پہاڑی اب سبز پہاڑی بن چکی تھی۔ سلیم چودھری جو کہ ہمیشہ سفید کپڑے ہی پہنا کرتا تھا، اپنے کپڑوں کو گلابی دیکھ کر غصے سے بھر گیا۔ گاؤں کی ہری بھری فصلیں اب جامنی، سرخ اور گلابی رنگوں سے بھر چکی تھی۔ پورا گاؤں ایک کوسے قزح دھنک کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ بھی جامنی، سبز، سرخ، پیلے کلر کے دکھائی دے رہے تھے۔ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس شرارت کے پیچھے چنٹو منٹو کا ہاتھ ہے۔ چنٹو منٹو گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ارے وہ دیکھو جامنی رنگ کا گدھا! چنٹو منٹو نے اپنے کہکہے بلند کیے۔ اس طرح انہوں نے تقریباً سبھی لوگوں کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا۔ لوگ غم و غصے سے بھرپور تھے۔ اچانک آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے۔ پھر بادل گرجے، بجلی کڑکی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سارا رنگ بارش کے پانی سے بہہ گیا۔ گاؤں پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ بادل ہوا کے زور سے دور چلے گئے اور بارش تھم گئی۔ چنٹو منٹو بارش کی وجہ سے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ بارش تھمنے کے بعد وہ دونوں گھر سے نکلے۔ جو ہی وہ دونوں گلی میں داخل ہوئے، ان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دونوں دھڑم سے زمین پر آ گرے۔ وہ دونوں کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رنگ کی ساری ڈبیاں ان پر آ پڑیں اور سارے رنگ ان پر گر چکے تھے۔ وہ دونوں سر سے پاؤں تک رنگوں میں بھیگ چکے تھے۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر خوف سے چیخ نکل گئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔
وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ مذاق کا نشانہ بننے پر کیسا لگتا ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور شرارتیں کرنے سے توبہ کر لی۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔